السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو اسٹوری وتھ زنیرہ میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اردو اسٹوری وتھ زنیرہ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت لڑکی اور ایک جن ذات کی داستان۔ جن ذات، ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اور زینب عصر کے بعد دونوں چائے پی رہی تھیں کہ پھپھو آ گئیں۔ نینا سچ میں بہت خوش ہو گئی۔ وہ پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی اور پھپھو بھی اس سے بہت چاہتی تھیں۔ بھائی کی اولاد سے محبت بھی بہت ہوتی ہے۔ پھپھو کا سن کر وہ ان سے بے تابی سے لپٹ گئی۔ ابا جان بھی سو کر اٹھ کر آ گئے تھے۔ پھپھو اکیلی آئی تھی مگر پھر بھی نینا بہت خوش تھی۔ مگر زینب کا منہ لٹک گیا تھا کیونکہ اب پارک جانا کینسل ہو گیا تھا۔ وہ پارک جانے کی بے حد شوقین تھی۔ ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ خود تو کھیل کود میں لگ جاتی تھی پر نینا کبھی واک کر لیتی تھی تو کبھی بینچ پر بیٹھی رہتی۔ سوچوں کا ایک سمندر تھا جس میں وہ ہر وقت غرق رہتی تھی۔ ان سوچوں کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت فرق پڑا تھا۔ مجھے ایک حکیم کا پتہ چلا ہے، میں کل ہی وہاں لے کر جاؤں گی، پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھپھو کا اس کو دیکھ کر دل کٹتا تھا۔ اتنی حسین ان کی بھتیجی اور آنکھوں سے محروم تھی۔ ارے پھپھو، بہت علاج کروایا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا، نینا نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ پھپھو نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ اس محبت پر نینا کی آنکھیں بھر آئیں اور چھن سے کوئی وجود آنکھوں میں سمایا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ پھپھو کی نرم آغوش میں اسے ممتا کا احساس ملا تھا۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ یہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، جیسا سوچو گی ویسا ملے گا، پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ پھپھو میں مایوس نہیں ہوں، بس یہی اللہ کا فیصلہ ہے جسے قبول کر لینا ہی چاہیے، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ نہیں میری جان، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تم دیکھنا کل یقیناً حکیم کچھ خبر دیں گے۔ پھپھو کافی پر امید تھیں۔ نینا کو اچھا نہیں لگا پھپھو کو مایوس کرنا۔ نینا مسکرا دی۔ پھپھو رات کا کھانا کھا کر گئیں اور وعدے کے مطابق صبح 10 بجے آ گئیں۔ وہ اور زینب ابھی سو ہی رہی تھیں۔ پھپھو نے آ کر جلدی مچا دی اور نینا کو بستر چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور 11 بجے یہ لوگ گھر سے نکلے۔ جگہ کسی کچی آبادی میں تھی۔ وہ لوگ جلدی وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو اسے تھامے ہوئے تھی۔ حکیم ایک نیک انسان تھا۔ اس نے نینا کو اچھی امید دلائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کو بھی کافی امید ہوئی۔ حکیم نے اسے آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کے لیے دیا تھا جو باقاعدگی سے اسے ڈالنا تھے۔ گھر آ کر وہ تھکنے کے بجائے کافی فریش تھی۔ شام کو زینب کے ساتھ مخصوص وقت پر پارک گئی۔ زینب ایک دن کے ناغے کے بعد بہت خوش تھی۔ نینا دیکھے بنا کسی سے بے چینی کو سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن پر وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ زینب تو جھولوں والی سائیڈ چلی گئی اور وہ اسٹک کے سہارے واک کرنے لگی۔ اتنی کمزور سی تو ہو، واک کیوں کر رہی ہو؟ اتنے قریب کاشان کی آواز سن کر نینا اچھل ہی پڑی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ لو، میں کیا کوئی جن ہوں؟ وہ ہنس دیا۔ نینا اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بہت فنی انسان ہے۔ مجھے تو کوئی جن ہی لگتے ہو، نینا نے اندازہ لگایا۔
کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں بھی چڑیل ہوں۔ میں کیوں ڈروں؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ ہائے! وہ ایک دم اچھلا۔ تم چڑیل ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نینا اس سے اب تنگ ہونے لگی تھی۔ عجیب چپکو تھا۔ تم کیا ہر وقت اتنی گہری سوچوں میں گم رہتی ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرا پاؤچ مجھ تک پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے۔ نینا سخت عاجزی آ گئی تھی۔ اب آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ ہی دیے۔ کاشان شرمندہ سا ہو گیا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہاں سے دور جاتا ہوا دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اچانک چپ کیوں ہو گیا تھا۔ فضول انسان! نینا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی خفا کیوں ہیں؟ نینا نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ زینب! نینا نے زینب کو آواز لگائی، مگر وہ جانتی نہیں تھی وہ پارک سے بہت دور نکل آئی ہے۔ آپ مجھے کیوں ناپسند کر رہی ہیں؟ نینا کو اگلا سوال سنائی دیا۔ کاشان میں اجنبیوں سے زیادہ فری نہیں ہوا کرتی، نینا نے رک کر پیچھے مڑ کر کہا، جبکہ وہ آگے کھڑا ہوا تھا۔ میں ادھر ہوں۔ نینا فوراً آگے مڑی۔ آپ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے کیا؟ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ کاشان کا قہقہ بہت گونجدار تھا۔ مجھ سے ایک جگہ نہیں ٹھہرا جاتا۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ عجیب مخلوق ہو۔ نینا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہنسی ہے آپ کی۔ ہنستی رہا کریں، اداس کیوں رہتی ہیں؟ نینا اس کی پہلی بات پر تھوڑا عاجز ہوئی، مگر اس کی دوسری بات پر بول اٹھی۔ ایک لڑکی جس کے پاس آنکھیں تھیں مگر اب وہ اندھی ہے، سوچو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ ایک دم اداس ہوئی۔ اچھا یہ بات ہے نینا، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، زبان نہیں، بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کاشان نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور نینا نہ جانے کیوں ایک اجنبی کے سامنے رو پڑی۔ ارے پلیز چپ ہو جائیں، وہ اسے چپ کروانے لگا۔ مانتا ہوں یہ غم بہت بڑا ہے، مگر آپ اس غم کو لے کر کب تک اداس رہیں گے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کاشان نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ نہ جانے کیوں نینا کو یہ بندہ صحیح نہیں لگا۔ بے شک وہ اسے ہمدردی دکھا رہا تھا، مگر نینا کو اس طرح کسی اجنبی کا دلاسا دینا عجیب لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے زینب تک چھوڑ دیں گے؟ نینا نے اسے کہا۔ جی ضرور۔ اب جو بھی تھا، نینا کو اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ نینا کو ایسا لگا جسے اس نے انگارہ چھو لیا ہو۔ نینا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ آپ کا ہاتھ اس قدر گرم ہے؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے نہیں، بس آج ہی ایسا ہو رہا ہے، بخار نہیں ہوتا مجھے، کاشان نے لاپرواہی سے کہا۔ نینا حیرت زدہ تھی۔ اس طرح تیز تپتا ہوا ہاتھ اور اس قدر لاپرواہی! وہ دونوں چلتے ہوئے زینب کے پاس آ گئے۔ زینب ابھی بھی جھولا جھول رہی تھی۔ نینا نے زینب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو زینب۔ وہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔ نینا کو راستے میں بار بار احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ نینا کا دل سارے راستے گھبراتا رہا، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر بھی اس پر یہ احساس حاوی رہا کہ کوئی یہاں تک آ گیا ہے۔ زینب گھر آ کر ٹی وی پر کارٹون لگا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ نینا تھک چکی تھی۔ وہ اپنے اور زینب کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور چھن سے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے تصور میں چلا آتا تھا۔ نینا نے کبھی اسے بتایا نہیں کہ وہ اسے
پسند کرتی ہے۔ موقع ہی نہیں ملا، آنکھوں کا حادثہ ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب تو اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس کی پھپھو کا بیٹا علی۔ اس سٹوری کا بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔